یہ پیش قدمی ہے کہ جس کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ اگلے سال حضور نے اعلان کیا، خواب دیکھا، آپ نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے مسلمانوں میں اعلان کر دیا تیاری کرو ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ اب عمرہ کرنے کا مطلب کیا تھا کہ قریش کے منہ میں جا رہے ہیں، شیر کے منہ میں، قریش کی شیر کی کچھاڑ میں جا رہے ہیں۔ 1400 یا 1800 افراد حضور کے ساتھ چلے، قربانی کے جانور ساتھ تھے۔ حدیبیہ میں جا کر آپ نے ڈیرے ڈال دیے۔ قریش نے کہا کسی صورت مر جائیں گے، داخل نہیں ہونے دیں گے محمد ان کے لوگوں کو مکے میں، نتھنگ ڈوئنگ، قتل کریں گے ان سب کو۔ وہاں یہ غصہ چل رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، یہ نہتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، تلواریں نیام میں ہیں، احرام کی حالت میں ظاہر بات ہے کہ معاملہ ہی اور ہے۔ پرووک کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان کسی طرح جنگ کا آغاز کر دیں، لیکن نہیں، مسلمانوں نے برداشت کیا۔ خالد بن ولید نے آ کر ایک دو کو دھکے سے دیے کہ جوابی کارروائی کرے، صحیح ہے، پھر میں ان کی خبر لوں، نہیں کی، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ حضور نے حضرت عثمان کو بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے کچھ اور صحابہ سے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر اور قریش سے کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہماری کوئی نیت تو جنگ کی نہیں ہے، لڑائی کی نہیں ہے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں۔ اور عرب کا پرانا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو حرم کا زائر ہو، حرم میں آئے، وہ عمرے یا حج کے لیے، اس کو کوئی روکا نہیں کرتا۔ تمہاری قبائلی ریت یہ ہے، کیوں روک رہے ہو ہمیں؟ تو بہرحال حضرت عمر سے کہا گیا، آپ نے معذرت کر لی کہ میرا تو وہاں کوئی جاننے والا، کوئی سپورٹر ہے نہیں۔ حضرت عثمان کی چونکہ قبیلہ بڑا تھا، بنو امیہ کے، اس کا تعلق تھا، حضور نے حضرت عثمان کو بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، عثمان کرو عمرہ۔ نہیں، میں نہیں کر سکتا عمرہ، جب تک حضور عمرہ نہیں کریں گے میں نہیں کر سکتا۔ وہ جو ذرا 2-3 دن لگ گئے، عثمان نہیں آئے تو خبر اڑ گئی کہ شاید قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اب آپ نے بیعت لی ہے جس کا نام ہے، یہ تاریخ کی عظیم بیعت، بیعت علی الموت۔ آؤ مسلمانوں، ایک ایک آدمی آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے، یہاں سے پیٹھ نہیں دکھائیں گے، مر جائیں گے، بیعت علی الموت، اور عثمان کے خون کا قصاص لے کر رہیں گے۔ یہ ہے بیعت رضوان، جس کو کہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں تفصیل سے ذکر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے حضور بیٹھ گئے سائے میں، اور ایک ایک کر کے آئے، اور 1400 یا 1600 افراد نے بیعت کی۔ کچھ لوگ درمیان میں کچھ کر رہے تھے، کچھ آمد و رفت کر رہے تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ آدمی تھے، یہ تھے طائف کے، انہوں نے قریش سے جا کر کہا کہ کس سے تم لڑنا چاہ رہے ہو؟ میں تو دیکھ کر آیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں آیا ہوں، ان کی عزت میں نے نہیں دیکھی جتنی محمد کے ساتھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کا وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھ میں لیتے ہیں، ملتے ہیں۔ وہ عقیدت، وہ محبت، وہ تعظیم، یہ دیوانے، یہ تم ختم کر سکو گے انہیں؟ بہرحال دونوں طرف سے انہوں نے کچھ جو ہے وہ میلٹ کروائی، آئس، اور پھر اچھا طے کرتے، معاہدہ کر لیتے۔ سہیل بن عمر میں نے کہا تھا، یہ بھی ان میں سے ایک شخص تھا جس سے حضور نے کہا تھا کہ تم اگر مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں، طائف سے واپسی کروا دوں۔ یہ سہیل بن عمر جو ہے بڑا خطیب تھا ان کا، نیگوشیٹر کے طور پر آیا۔ طے کیا کیا؟ یہ مسلمانوں کے لیے اہانت آمیز شرائط تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ، یہیں احرام کھول دو، یہیں قربانیاں دے دو، مکے نہیں جاؤ گے، گو بیک، لیکن اگلے سال ہم تمہیں عمرے کی اجازت دیں گے، آؤ 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے۔ مکے کے چاروں طرف پہاڑ ہے، تم اپنے آرام سے، امن سے تم کر سکو گے عمرہ، لیکن اب واپس جانا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے مابین 10 سال کے لیے معاہدہ امن، ہم جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس میں قریش کے حلیف فلاں فلاں قبیلے ہیں اور مسلمانوں کے حلیف فلاں فلاں قبیلے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ اگر کوئی مکے سے کوئی آدمی گیا مدینے تو تمہیں واپس دینا ہوگا، اور مدینے سے کوئی آ گیا ہمارے پاس واپس تو ہم واپس نہیں کریں گے۔
یہ شرائط مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے. مسودہ لکھا گیا، حضور نے ڈکٹیٹ کیا، محمد الرسول اللہ اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ. اس نے اعتراض کیا، دیکھو نہیں، اگر ہم اللہ کا رسول مانتے تو لڑتے کیوں تم سے؟ ہم تو نہیں مانتے تمہیں اللہ کا رسول. لکھو یہ معاہدہ ہے محمد عبداللہ ابن عبد المطلب کا قریش کے ساتھ. حضور نے فرمایا علی مٹا دو. حضور تو پڑھے لکھے نہیں تھے، کہاں لکھا ہوا میرے نام کے ساتھ رسول اللہ، مٹا دو. حضور نے کہا حضور یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ وہ مٹا دوں؟ اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ آپ نے اپنے انگوٹھے سے مٹائے، لکھا گیا محمد ابن عبداللہ. اب یہ ساری چیزیں اسی دوران، اب یہ جو مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا، حضرت عمر سے ضبط نہیں ہو سکا. ذرا اونچی آواز میں، گستاخی کیسے انداز میں، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پر ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہاں میں اللہ کے رسول. یہ پھر ہم کیوں کر رہے ہیں دب کر؟ آپ نے مسکرا کر کہا عمر میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا. خاموش، اب بات ختم، نو آرگیومنٹ. لیکن خون جو کھول رہا تھا اس کا اندازہ اس سے آپ کیجئے. بلکہ ایک واقعہ میں بیان کر دوں کہ ابھی دستخط ہوئے دونوں کے، اتنی دیر میں ابو جندل، اسی سہیل ابن عمر کا بیٹا جسے اس نے وہاں وہ ایمان لائے ہوا تھا، اسے لوہے کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا گھر کے اندر. اسے جب معلوم ہو گیا محمد تو قریب آئے ہوئے، حدیبیہ میں چند میل کا فاصلہ ہے، جیسے تیسے انہوں نے اپنی زنجیر توڑوائی. کوئی کسی کی خوشامد کی ہوگی، ماں کی ہو، کسی کی ہو، کھول دو مجھے، اللہ عالم. اور وہ اپنی انہی بیڑیوں سے، بیڑیاں نہیں کاٹی جا سکیں، بیڑیاں ہاتھ میں لیے ہوئے، بیڑیوں کی زنجیریں لے کے بھاگتے ہوئے آئے حدیبیہ. رسول اللہ قدموں میں گرے. سہیل نے کہا محمد معاہدہ ہو چکا ہے، واپس کرو اس کو. حضور نے کہا ابو جندل تم جاؤ. وہ رو رہا ہے، فریاد کر مسلمانوں مجھے پھر بھیڑیوں کے حوالے کر رہے ہو. حضور نے کہا بیٹے دیکھو ہم معاہدہ کر چکے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھ چکے ہیں، معاہدہ ہو گیا. تو مسلمانوں کے دل اتنے زخمی تھے. اس کے بعد حضور نے کہا اٹھو اب احرام کھول دو اور قربانیاں دے دو اللہ کے راہ. کوئی نہیں اٹھا. یہ عجیب مقام ہے تاریخ کا، سیرت کا. کوئی ایک آدمی نہیں اٹھا. ابو بکر بھی نہیں اٹھے. میں تو حیران ہوں، جو ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ رہا ہے، یا تو وہ یوم طائف میں نظر نہیں آ رہا ہے یا یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں اٹھے. کوئی ایک آدمی بھی نہیں اٹھا. پھر کہا 3 دفعہ کوئی نہیں اٹھا. اب آپ اپنے خیمے میں گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ تھی. حضور ہر سفر میں کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ رکھتے تھے. وہاں جا کر کہا میں نے 3 دفعہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو، احرام کھول دو، حجامتیں کرا لو اور قربانیاں دے دو. کوئی نہیں اٹھ رہا. انہوں نے کہا حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، جائیے آپ اپنا احرام کھول دیجئے اور قربانی دے دیجئے. آپ آئے بعد سب کے سب کھڑے ہو گئے. میں اس کی یہ تعویل کرتا ہوں کہ وہ کچھ حالت منتظرہ کی کیفیت میں، گو مگو میں، یہ حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے کہیں، ہماری دینی حمیت کا امتحان تو نہیں لے رہے کہیں، اس لیے نہیں اٹھے. ورنہ حضور کے حکم عدولی ناممکن. حضور کے حکم پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور آپ کے حکم کی عدولی کریں، ناممکن. بہرحال اس کو کہا ہے قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے. اس فتح مبین کو کس اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ اصل میں 10 سال کا جب معاہدہ ہو گیا، آپ یکسو ہو گئے اور ہر طرف آپ کے تبلیغی مہم میں اب تیزی کے ساتھ قبائل کے اندر اب دعوت. اور دوسرے جب قریش سے یہ معاہدہ ہو گیا، اب آپ نے یہودیوں پر حملہ کیا. خیبر اور اس کے آس پاس کی بستیاں تھیں، بہت بڑے گڑھ تھے، بڑے مضبوط قلعے تھے.
وہاں پر پھر آپ نے حملہ کیا ہے، اور اس کا بھی سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ فتح مبین تو ہم نے تمہیں فتح حدیبیہ کی شکل میں دے دی ہے، ابھی اور فتح ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ اچھا، فتح کیوں کہا گیا یہ بھی سمجھ لیجئے اس فلسفہ انقلاب کے اعتبار سے۔ جب کبھی آپ مساوات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مد مقابل کی حیثیت تسلیم کر لی۔ جنگ ہوتی ہے تو آپ اسے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ کتنے طویل عرصے تک عربوں نے کبھی بھی اس یہودیوں کے ساتھ کہیں ایک میز پر بیٹھنا تو دور رہا، ایک کمرے میں بیٹھنا قبول نہیں کیا۔ ہم انہیں ایکنالج نہیں کرتے، بات اس سے کی جاتی ہے جسے تسلیم کیا گیا ہو۔ اب وہ تسلیم کرنے پر ایک ایک کر کے مجبور ہوئے ممالک۔ فلسطینی بیچارے ابھی ہیں جو لڑ رہے ہیں حماس والے، نہ مصر نے تسلیم کیا اور انہوں نے تسلیم کیا، شام نے تسلیم کیا، تسلیم کر لیا، ترکی نے تسلیم کیا، ایران نے تسلیم کیا، اور شمالی افریقہ کے ممالک نے تسلیم کیا۔ بہرحال یہ فتح تھی کہ قریش نے، جو کہ جزیرہ نماء عرب کی سب سے بڑی طاقت ہے، انہوں نے اب ناؤ they have accepted and reconciled that Muhammad is a power to reckon with۔ اب وہ ایک طاقت ہے، یہ ہے فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کے بعد اب یوں سمجھ لیجئے صلح حدیبیہ سے حضور کی دعوت اب دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک لائن ہے completion of the Islamic revolution within the Arab۔ دوسری دعوت ہے بیرون ملک انقلابی جد و جہد کا آغاز۔ آپ صرف عرب کے لیے آئے ہوتے تھے تو یوں کیا ہوا، اگلے سال غزوہ خیبر ہوا، فتح ہو گیا۔ اگلے سال سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد حنین فتح ہو گیا۔ سن 9 میں آپ نے، وہ اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، سن 10 میں حجۃ الوداع ہو گیا، 1.25 لاکھ کا مجمع، 1.25 لاکھ۔ اس وقت پوری آبادی کتنی ہوگی عرب کی؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ چند لاکھ سے زیادہ ہو۔ 1.25 لاکھ کا مجمع، اور اس میں آپ نے اپنے فنیشنگ ٹچز دیے اپنی تعلیمات کو۔ خطبہ حجۃ الوداع انتہائی، اور اس میں کیا کہا آخر میں؟ سوال کیا الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور جواب ملا انا نشهد انك قد بلغت الرسالۃ واديت الامانۃ ونصحت الامۃ وكشفت الغمۃ۔ جی حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ قرآن آپ کے پاس آیا تھا، یہ جو امانت تھی آپ کے پاس، ہمارے لیے نازل کیا تھا اللہ نے آپ کے ذریعے۔ آپ نے امت کا حق نصیحت، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ آپ نے گمراہی کے اندھیاروں کے پردے چاک کر دیے۔ 3 دفعہ سوال، 3 دفعہ جواب۔ الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالۃ واديت الامانۃ ونصحت الامۃ وكشفت الغمۃ۔ اب کیا فرمایا؟ آپ نے پہلے اشارہ کیا آسمان کی طرف، لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں میں نے اپنا فریضہ رسالت ادا کر دیا، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اے اللہ جو تو نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو قرآن تم پر نازل کیا جائے پہنچا دو اس کو، اور اگر اس میں اندر کمی رہی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اے اللہ یہ مان رہے میں نے میں نے پہنچا دیا۔ اور پھر وہ اب جو یہاں ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں، اور جو یہاں نہیں ہیں وہ سب بھی آگے جو اس وقت دنیا میں تھے، اور وہ بھی آگے جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان میں سے ایک ایک شخص کو قرآن پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور اس میں یہاں تک وصیت دی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے، خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ یہ ایک لنک ہوا۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ، سن 7 میں فتح خیبر، سن 8 میں فتح مکہ،
سن 9 میں اعلان کر دیا گیا کہ اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، سارے معاہدے یا تو اپنی مدت تک پہنچ کر ختم ہو جائیں گے، رینیو نہیں ہوں گے، اور یا یہ ہے کہ اگر مدت کوئی طے نہیں ہے تو 4 مہینے کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اب کوئی معاہدہ مشرکین کے لیے، اور 4 مہینے کی مہلت ہے۔ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، بنی اسماعیل یا ایمان لے آئے یا قتل عام کر دیا جائے گا۔ یہ سن 9 میں ہوا ہے۔ 6 آیتیں سورہ توبہ کی ابتدائی نازل ہوئی ہیں۔ حضور جو حج کا قافلہ ہے بھیج چکے تھے، روانہ فرما چکے تھے حضرت ابوبکر کی سرکردگی اور امارت میں، پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، براۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے، اب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ نہیں۔ حضرت علی کو بھیجا جا کر پیچھے، انہوں نے جا کر، اس لیے جب پہنچے ہیں وہاں جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، حضرت ابوبکر نے پہلا سوال یہ کیا، یہ میں نے اہم بات بتا رہا ہوں، امیرون اور مامورون، علی حضور نے تمہیں امیر بنا کر بھیجا ہے یا مامور؟ اگر مجھے معزول کر کے تمہیں امیر بنایا ہے تو میں ادھر بیٹھتا ہوں، تم ادھر آؤ، اور اگر مامور کی تو ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مامور، مجھے مامور بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں یہ اعلان جو ہے، یہ 6 آیتیں سورہ توبہ کی ابتدا، یہ میں حج کے موقع پہ حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے، کیونکہ عرب قریبی رشتہ دار کی طرف کے بغیر کسی بڑے آدمی کی کسی بات کو مانگتے نہیں تھے، تو چچا زاد بھائی تو تھے حضرت علی تھے، داماد بھی تھے حضرت علی تھے، تو وہ حج کے اس مجمع میں وہ آیتیں پڑھ کے سنا دی، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ تو یہ ایک لائن ہوئی جس سے کہ جزیرہ نما عرب میں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دوسری لائن کیا ہوئی؟ اہم نکتہ ہے، بس اس کے بعد میں تقریر ختم کروں گا۔ اب آپ نے دعوتی خطوط لکھے بادشاہوں کے نام، کیونکہ عرب سے فارغ ہو رہے، اللہ نے سند دے دی، اتنا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب آپ نے خط لکھا خسرو پرویز والی ایران، ہرقل، مقوقس مصر، نجاشی حبشہ، منذر بن صحابی بحرین، حوضہ بن علی یمامہ، جعفر شاہ عمان، حارث ابن ابی شمر غسانی حاکم دمشق، حارث ابن عمیر ازدی حاکم بصرہ۔ آپ نے خطوط بھیجے، میں اللہ کا رسول ہوں، ایمان لاؤ، اسلم تسلم ہو، اور میری تصدیق کرو، دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں اب ایک فلسفہ انقلاب کی بات سمجھ لیجیے۔ حضور نے یہ خطوط پہلے ہی دن کیوں نہیں بھیج دیے مکے سے؟ خط لکھنے میں کیا خرچ آتا تھا، اور اس وقت تو حضور کے پاس دولت بھی تھی بہت۔ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انہوں نے بالکل آپ کے ڈسپوزل پر ڈال دی تھی۔ یہاں فرق سمجھ لیجئے، ایک انقلابی تحریک اور ایک تبلیغی تحریک۔ تبلیغی تحریک پھیلتی ہے پہلے دن سے ہی زمین پر، جیسے خربوزے کی بیل پھیلتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی، اوپر اٹھے گی نہیں، اٹھنا اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ خربوزہ ہو، ککڑی ہو، کچھ اور ہو، اور آم کا درخت 2 پتیاں نکلیں گی تو اوپر کا رخ ہوگا۔ کذرٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اپنے نال پر کھڑا ہو گیا پودا، اب سال ہر سال لے کر وہ جوان ہوا، اب اس میں پھل لگ رہا ہے، اب وہ پھیلے گا۔ جب اوپر سے پھیلتا ہے سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ حضور نے 10 برس تک مکے سے باہر قدم نہیں نکالا، وہیں کام کیا، وہیں کام کیا، وہیں کام کیا۔ کوئی تبلیغی جماعت نہیں بھیجی، کوئی وفد مبلغین کا نہیں بھیجا، کوئی کسی کو خط نہیں لکھا۔ بھائی اپنے گھر میں اگر کچھ نہیں کر سکے تو باہر کیا کر رہے ہو تم؟ فزیشن ہیل تھائی سیلف۔ ہاں مدینے میں آنے کے بعد آپ نے عرب کے اندر وہاں بھی آپ نے کبھی کوئی تبلیغی جماعت نہیں بھیجی، نوٹ کر لیجئے۔ یہ کیا ہوتا تھا کہ کچھ قبیلوں والے کہتے اب آپ کی بات پھیل گئی، شورا ہو گیا، آپ اپنا کوئی آدمی بھیجیے جو ہمیں بتائے آپ کا دین کیا ہے۔ تب آپ بھیجتے تھے اصحاب صفہ میں سے، اور ان میں سے 2 واقعات بڑے ہی دل دوز ہوئے ہیں۔ 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کیا، بلایا تھا تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے۔ بیر معونہ کا واقعہ،
جس کے بعد حضور نے پھر لعنت کی ہے، اور جو دعا ہوتی ہے فجر میں مانگی جاتی ہے، جو دعا جو نازلہ قنوت نازلہ، وہ اسی موقع پر، اے اللہ ان کے گھروں کے اوپر پتھراؤ کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، یہ ساری دعا اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ بلایا دعوت دے کر، محمد اپنے آدمی بھیجو، بڑے پھیلے ہوئے قبیلے تھے کہ یہ وہاں جا کر آپ کے دین کی تعلیم دیں، ہم جاننا چاہتے ہیں، اور سب کو شہید کر دیا۔ ایک آدمی لاشوں میں پڑا ہوا زخمی بچا ہے، اس نے باہر آ کر اطلاع دی حضور کو کہ وہ سب کے سب شہید کر دیے۔ جو صدمہ آپ کو ہوا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کہ آپ نے کوئی تبلیغی جماعت نہیں بھیجی۔ دیکھیے ایک مشنری ورک ہے عیسائیوں کا، پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا، ان کے سامنے کوئی نظام قائم کرنا تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، پھیل کتنے رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے، لیکن کسی ایک گاؤں میں بھی وہ نظام تو قائم نہیں ہوا۔ کم و بیش 80 برس ہونے کو آ رہے ہیں، 70 تو ہو چکے، ایک گاؤں میں وہ دین قائم نہیں ہوا۔ یہ تبلیغی انداز ہوتا ہے، پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے۔ مشنری اور ہمارے تبلیغی بھائی۔ انقلابی کیا ہوتا ہے؟ بولشویکس اینڈ مولشویکس نے رشیا کے اندر پہلے انقلاب برپا کیا، پھر انقلاب پھیلتا ہے بعد میں۔ پہلے انقلاب ایک ملک میں آتا ہے، پھر وہ حکومت کی سطح پر پھیلتا ہے۔ رشیا کا انقلاب 1917 کا پورا ایسٹرن یورپ جو ہے اس کے اندر پھر آ گیا، چائنا آ گیا، لیٹن امریکہ آ گیا، کہاں کیرلا، کہاں بنگال، وہاں پر کمیونسٹوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو، وہ اپنے ملک کے اندر نقاب قائم کی۔ حضور کا طریقہ انقلابی تھا۔ جب عرب میں اس طرح کی تکمیل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب آپ نے خطوط بھیجے۔ ان میں سے ایک شخص نے، جو شرحبیل بن عامر غسانی تھا، جو قیصر کی جانب سے بلقا کا گورنر تھا، اس نے حضور کو جو گئے تھے ایلچی، ان کو قتل کر دیا۔ یہ جگہ وجہ بن گئی کہ پھر غزوہ موتا حضور نے 3000 آدمیوں کا لشکر تیار کر کے بھیجا۔ مقابلہ وہاں ہو گیا 1 لاکھ سے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم یہاں مقابلہ کریں یا نہ کریں، یہ تو بڑا 3000 1 لاکھ، اور 1 لاکھ اور قیصر ذرا سے فاصلے پر یروشلم میں 1 لاکھ لشکر اور لے کر موجود تھا، تو گویا کہ 2 لاکھ سے مقابلہ تھا۔ لیکن سب نے یہ کہا کہ ہمیں تو شہادت چاہیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، ہم فتح کے نہیں ہیں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی ہمیں سمجھانے کے لیے، تمہارا مطلوب مقصود فتح نہیں ہے، شہادت ہے۔ لہذا وہاں پر وہ جنگ جو ہے، تینوں سپہ سالار جو ہیں، حضور نے نام لے کر مقرر کر دیا تھا۔ پہلے زید ابن حارثہ تھے، پھر وہ شہید ہو گئے۔ جعفر طیار تھے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ ابن رواحہ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد ابن ولید، سیف من سیوف اللہ، جو احد کی شکست کا ذمہ دار تھا، جو عارضی شکست ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا، حضور نے کہا تھا تم اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بنو گے۔ جب وہ ایمان لائے تھے فتح مکہ سے قبل، تو اپنی تلوار پیش کی تھی حضور کو، اب آپ کی خدمت میں، اب یہ اللہ کے دین کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کسی بڑے ہی، یوں سمجھیے کہ اسٹریٹجک انداز میں وہاں سے لشکر کو نکال کر لے آئے۔ اس کے بعد حضور نے اب اعلان کیا، اب لشکر جائے گا ہمارا، اور ہر صاحب ایمان پر فرض ہے کہ نکلے، کیونکہ جنگ چھڑ گئی سلطنت روما کے ساتھ۔ اب برملا ہمیں مقابلہ کرنا ہے سلطنت روما، اور اٹ واز دی سپریم پاور آف دی ٹائم۔ 2 سپریم پاورز تھی، روما اینڈ ایران، کیونکہ رومیوں کے ایک آدمی نے ہمارے ایلچی کو قتل کیا ہے، اور یہ گویا کہ ڈکلریشن آف وار ہے، ایلچی کا قتل۔ تو آپ نے اعلان کیا، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ آپ نے اعلان کیا کہ ہمیں روم سے مقابلے کے لیے جانا ہے، تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ شدید ترین گرمی کا موسم، قحط کا عالم، اب فصل تیار تھی کھجور کی، طے یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نکلنا ہے۔ 30,000 کا لشکر لے کر آپ گئے ہیں تبوک۔ 30,000 the biggest army which was commanded by Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in his lifetime۔ تبوک میں پہنچ گئے سلطنت روما کی سرحد کے اندر، وہاں موجود تھا ہرقل، سامنے نہیں آیا۔ وہ میں اس باب کو چھوڑ چکا ہوں کہ خطوط پر کیا رد عمل کس کس کا ہوا تھا،
جب آپ شوق پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں آپ سیرت کی کتابوں میں آپ کو تفصیل سے مل جائیں گی، اور رحیق المختوم میں خاص طور پر مطالعہ کیجیے۔ بہرحال ہرقل پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا معاملہ یہی ہے کہ چھری خربوزے پر گرے تب بھی خربوزہ کٹے گا، اور خربوزہ چھری پہ گرے تب بھی خربوزہ کٹے گا۔ نبی کے ساتھ مقابلہ کر کے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ He didn't come forward۔ حضور وہاں مقیم رہے، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو حلیف بنایا، تو واپس آ گئے۔ پھر لشکر جیش اسامہ تیار تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ بین الاقوامی مرحلہ جو تھا اس دین کی اقامت اور دین کے غلبے کا، اس کا بھی آغاز حضور نے بنفس نفیس کر دیا تھا۔ لہذا جب آپ کا انتقال ہوا ہے، جیش اسامہ تیار کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی میرے نوٹس تو ابھی ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی ہمت بھی اور میری ہمت بھی جواب دے گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک ہمارا مضمون مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہوتا یہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ خلافت راشدہ ہوئی، کہاں سے کہاں تک دین پہنچا، دریائے جیہوں سے لے کر اور اٹلانٹک اوشن تک۔ پھر ایک بڑا فتنہ ہوا یہودی کا شروع کیا، عبداللہ ابن سبا کا۔ حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی کا سارا دور خلافت خانہ جنگی میں گزر گیا، 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے ختم ہوئے۔ وہ جو تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ موشن ٹوٹ گیا، اور اسلام کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ مسلمانوں کا عروج رہا، لیکن خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد سے گریجولی اسلام کا زوال شروع۔ زوال اپنی انتہا کو پہنچا ہوا آج پوری دنیا میں 1 انچ نہیں ہے جہاں ہم دکھا سکیں کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام۔ مسلمان ہے، 1.5 بلین ہے، بلکہ ابھی میں نے کہیں پڑھا 1.56 بلین، 1 ارب 56 کروڑ مسلمان ہیں۔ 30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، 30 لاکھ عمری ہوتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں رمضان میں۔ 25 ہزار کا یہاں پر شہر آباد ہو جاتا ہے اعتکاف کا۔ مذہب ہے، مذہب ہے، مذہب، دین نام کی شے کہیں نہیں، 1 انچ پر نہیں۔ یہ زوال ہے اسلام کا۔ البتہ اس دور میں مسلمانوں پر 2 عروج آئے، 2 زوال آئے۔ پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت، سلطنت عباسیہ، عظیم ترین دنیا کی سلطنت، لیکن یہ ملوکیت تھی، یہ خلافت نہیں تھی۔ پھر ان کا زوال ہوا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے پہلی پٹائی صلیبیوں کے ہاتھوں ہوئی، اور دوسری بہت بڑی پٹائی تاتاریوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 85 لاکھ مسلمان قتل کیے ہیں تاتاریوں نے، پورا خراسان، افغانستان، پورا ایران، پورا عراق، آدھا عراق تہس نہس۔ پھر دوسرا عروج آیا، ترک اسلام لے آئے۔ The second rise of the Muslim Ummah was under the leadership of the Turks۔ ترکان تیموری، ہندوستان میں جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ترک ہیں یہ۔ ترکان تیموری، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی، دی گریٹ آٹومان امپائر، پورا مغربی ایشیا، پورا شمالی افریقہ، اور کتنا بڑا رقبہ جو ہے مشرقی یورپ کا ان کے تحت تھا، گریٹسٹ امپائر۔ پھر اس کا بھی زوال آیا۔ 400 سال خلافت ان کے پاس رہی۔ 1924 میں خلافت ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، اور تمام ممالک بکھر گئے، منتشر ہو گئے۔ بیلکنائزیشن کا لفظ آج کل بولا جاتا ہے، یہ ٹرکی کی ڈس انٹیگریشن کے لیے ہے۔ بلکان سٹیٹس یہ ساری کی ساری ترکوں کی تھی، آل دی بلکان سٹیٹس، یہ کوسوو ہو اور یہ چچنیا، یہ کوسوو اور اس سے پہلے بوسنیا، یہ کیا ہے، البانیہ، یہ سب ترکوں کا علاقہ ہے، ترکوں کی حکومت تھی۔ اب تاریخ جہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، ایک اپورڈ رائز ہے۔ اب اسلام کا بھی اب نشرت ثانیہ ہونے والی ہے، اور امت کی نشرت ثالثہ ہونے والی ہے۔
امت ایک دفعہ عروج اور زوال کے بعد دوسری مرتبہ عروج اور پھر زوال. تو اب اگر ہوگی تو وہ نشأت ثالثہ ہوگی اور ہونی ہے، اور دین کی نشأت ثانیہ ہوگی. دین اس زوال کے بعد سے لے کر آج تک جہاں پہنچا ہے، اب دنیا میں پھر دین آئے گا. لیکن اس کے لیے آپ میری کتاب خلافت کی حقیقت اور اس کے عصر حاضر میں اس کے کیا خد و خال ہوگے، اس کا نظام کیا ہوگا. ہم نے پہلے دن جب یہاں پر لیکچر شروع ہوئے تھے نوید خلافت کتابچہ آپ کو تقسیم کیا تھا. وہ خلافت آنی ہے، لیکن آئے گی کیسے؟ آئے گی محنت سے، مشقت سے، جد و جہد سے، کوشش سے، قربانیوں سے، جان اور مال کو قربان کرنے سے آئے گی. دعائیں کرنے سے نہیں آئے گی، محض تبلیغ کرنے سے نہیں آئے گی، محض علمی کام کرنے سے نہیں آئے گی. سیاست کی طرف سے تو آنے کا امکان ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الیکشن کے ذریعے سے نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو میتھڈالوجی سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ میں بار بار کہتا ہوں میری کتاب پڑھیے، منہج انقلاب نبوی سمجھیے وہ کیا تھا، وہ فلسفہ کیا تھا. بار بار میں آپ کو روک کر بتا، یہاں یہ فلسفہ ہے، یہاں یہ فلسفہ ہے. جنگوں کا آغاز کیا کیوں کیا، کیا سبب تھا؟ یہ آئسولیشن، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیٹ آف مکہ. ان چیزوں کو سمجھیے اس انداز سے. اس انقلابی عمل، جذبہ بہت ہے، جذبے کی کمی نہیں ہے. عمل کا راستہ دیکھیے، آگے آئیے، آگے بڑھیے. میتھڈالوجی لینی پڑے گی سیرت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ صرف وعد و نصیحت سے، نہ صرف تبلیغ سے، نہ الیکشن سے، اور نہ یہ جو ہو رہا ہے اس وقت، جو جہاد ہو رہا ہے. جماعت بنی نہیں، تربیت ہوئی نہیں. یہ تو رد عمل ہے. امریکہ نے جو ظلم کیا اس کے خلاف رد عمل ہے، رد عمل ہو رہا ہے. کوئی جسٹیفیکیشن ہے تو رد عمل کا ہے. جب ڈرون ان کے آتے ہیں اور ان کے لوگوں کو مارتے ہیں، ایک آدمی پکڑا جاتا ہے وہ کہ جو نے مطلوب ہے، باقی 15-20 جو مرتے وہ کون ہیں؟ ایک مدرسے میں جب حملہ کیا تھا، میزائل مارا تھا، 80 بچے جو مارے گئے تھے، ان کے جو ہے کوئی بھائی بہن، کوئی چچا باپ ہے کہ نہیں ہے؟ ان میں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ پاکستانی فوج کے خلاف لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ کہ تم تو بن گئے مرسنریز امریکہ کے، تم نے امریکہ کی جنگ کو لا کر افغانستان سے پاکستان میں داخل کرا لیا. بہرحال یہ حالات بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. لیکن جب تک سانس تب تک آس. لیکن اس کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ طے کرنا میرا جینا مرنا اب اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اس کے لیے جماعت تلاش کیجئے. ہم تنظیم اسلامی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں شریک ہوں. ہمارے دست و بازو بنے، ہمارے ساتھی بنے، ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. یہ بیس ہمارا اگر براڈ ہوگا، ہم کوئی کسی خودکش بمبار کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ کام صحیح نہیں ہے، اس سے یہ کام نہیں ہوگا. غصہ کو تھوڑا سا آپ نکال لیں گے، اللہ خیر صلی اللہ، اس سے ہوگا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ موسٹ ڈیسائسو معاملہ وہ پیسو ریزسٹنس کا تھا، جو 12 سال حکم رہا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میں اس وقت تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.